ایک سوال یہ ہے کہ مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے جس کا چھپانا مرد پر فرض ہے اور دیکھنا یا دکھانا گناہ کبیرہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ مرد کا سطر شریعت کی روشنی میں ناف سے نیچے کا حصہ گھٹنے کو شامل ہونے تک، یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ یہ سطر میں داخل ہے۔ فی نفسہ ناف سطر میں داخل ہے، گھٹنا سطر میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں احناف کا مسلک یہ ہے، ناف سطر میں داخل نہیں ہے، گھٹنا سطر میں داخل ہے، تو ناف کے متصل نیچے کے حصے سے لے کر گھٹنا شامل ہونے تک سطر میں داخل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حصے کو دکھانا بلا ضرورت نہ جائز ہے نہ دیکھنا جائز ہے۔ ضرورت کی وجہ سے دیکھنا جائز ہے، جیسے ڈاکٹر کو بیماری کی وجہ سے ران کا، سورین کا، ناف کے نیچے کا کوئی حصہ دکھانا پڑے تو صرف اتنا حصہ جس حصے میں زخم وغیرہ ہو وہ حصہ دکھانا جائز ہے۔ اتنے حصے کو سطر کہا جائے گا۔ اتنے حصے کا تھوڑا سا بھی حصہ 1/4 کے بقدر کھل جائے گا تو پھر اس صورت میں نماز درست نہیں ہوگی۔ علاوہ ازیں اتنے حصے کے علاوہ جسم کو، یعنی ناف سے اوپر والے حصے کو جیسے پیٹ ہے، سینہ ہے یا پیٹھ ہے، اور گھٹنے سے نیچے والے حصے کو جیسے پنڈلی وغیرہ ہے، یہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر اس سطر والے حصے کے علاوہ حصے کا مرد کو دیکھنا جائز ہے اور دکھانا جائز ہے۔ اور اگر فتنے کا اندیشہ ہو، فتنے کا اندیشے کا مطلب یہ ہے کہ برائی کا خیال پیدا ہو جاتا ہو، بد نظری کا خیال پیدا ہو جاتا ہو، شہوت بھڑک جاتی ہو، تو اس صورت میں مرد کے سطر والے حصے کے علاوہ حصے کو بھی دیکھنا درست نہیں ہوگا، خواہ وہ دیکھنے والا مرد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر اس حصے کے علاوہ حصے کو دیکھنا درست ہے، لیکن سطر والے حصے کو بہر صورت دیکھنا ناجائز ہے، نہ دکھانا جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کا سطر اس کی ناف سے گھٹنے تک ہے۔ عورت الرجل ما بین سرتہ الی رکبتہ، مسند فردوس کی روایت ہے۔ اور ایسے ہی دیکھنا بھی ناجائز، دکھانا بھی ناجائز۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اپنی ران کو نہ کھولنا اور نہ کسی زندہ کی ران دیکھنا اور نہ کسی مردے کی ران دیکھنا۔ دیکھنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ لا تکشف فخذک ولا تنظر الی فخذ حی و میت، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4015۔ اب اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے علاوہ دیگر حدیثوں میں بھی ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اس اتنے حصے کو ہم نہ کھلا رکھیں گے، نہ ایسے کٹس پہنیں گے، نہ ایسے کچھے پہنیں گے، نہ ایسی نائٹ پینٹ پہنیں گے جس سے اتنا حصہ دکھ جاتا ہو۔ ایسے پہن کر چلنا پھرنا بھی ناجائز اور حرام میں داخل ہے۔ اور اگر نماز کی حالت میں اتنا حصہ کھل جاتا ہو یا اس میں سے چوتھائی حصہ بھی کھل جاتا ہو تو بھی نماز درست نہیں ہوگی، اور اتنی دیر کھلا رہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد میں روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے، ان کے ران ننگی تھیں، ان پر کپڑا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ اے معمر، اپنی رانیں ڈھانک لو کیونکہ رانیں سطر میں شامل ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 21979۔ اور ایسے ہی ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت جرہد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو ان کی ننگی ران دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ران سطر میں شامل ہے؟ ترمذی شریف حدیث نمبر 2798۔ اور ایسے ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ران سطر میں شامل ہے، ترمذی شریف 2798۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ مرد کا سطر میں داخل ہے۔ ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے اور پہننا گناہ ہے، ناجائز ہے،
جس سے اتنا حصہ نظر آ جاتا ہو، چاہے وہ سوئمنگ کرتے وقت ہو، چاہے وہ عام راتوں میں سوتے وقت ہو، یا واکنگ کرتے وقت ہو، تفریح کے وقت ہو، کسی بھی وقت میں اتنے حصے کو دکھانا ناجائز اور حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔